اکٹھے ہو کر مشورہ کر کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ایک ڈیمانڈ کی، ایک مطالبہ کیا۔ وہ مطالبہ یہ تھا، آقا پہلے حالات کچھ اور تھے، اب حالات کچھ اور ہیں۔ پہلے تو مدینہ شریف میں اکثر مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ کئی دن گھر میں آگ ہی نہیں لگتی تو کچھ پکے گا کہاں سے، لیکن اب اللہ نے مہربانی کی ہے، ہر گھر میں چولہا جلتا ہے۔ آقا مہربانی کرے ہمارے گھروں میں بھی مہینہ مہینہ آگ ہی نہیں جلتی، پورا پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، اہل بیت نبوت نے کچھ کھایا تک نہیں ہوتا۔ تو یا رسول اللہ مہربانی کیجیے ہمارا راشن بڑھا دیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار کی بیویوں نے یہ مطالبہ کیا۔ مدینہ مسجد اللہ شریف اور ایک بات کرنے کو آپ لوگ، نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کا یہ مطالبہ ہرگز غلط نہیں، مطالبہ جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہر عورت چاہے وہ پیر کے گھر والی ہو، چاہے وہ فقیر کے گھر والی ہو، چاہے وہ وکیل کی بیوی ہو، چاہے وہ جج کی بیوی ہو، چاہے وہ ڈاکٹر کی بیوی ہو، ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ گھر کا ہانڈی روٹی کا جو سامان ہے سارے کا سارا گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ گھر کا جو کھانے پینے کا سامان ہے ساری سہولتیں میسر ہونی چاہیے۔ تو مطالبہ ٹھیک تھا، لیکن ایک ہے نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کا مطالبہ اور ایک ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا مزاج شریف۔ ان کا مطالبہ برحق، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جو روح مبارک ہے، میرے آقا علیہ السلام کا جو مزاج شریف ہے، سرکار کی بیویوں کا مطالبہ روح کے مزاج سے میچ نہیں کرتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے اس مطالبے کے بعد ان کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی تربیت میں دنیا جمع کرنا، بولو نہیں، ہمارے آقا علیہ السلام کی تربیت میں دنیا جمع کرنا نہیں ہے۔ ایک لفظ سمجھنا چاہیے، اندازہ لگائیں، چند باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت فاطمہ زہرا نے حاضر ہو کر عرض کیا تھا، آقا چکی چلا چلا کر ہاتھوں میں چھالے پڑ رہے تھے، مشکیلا پانی کا بھر کے لاتا ہوں تو مشکیلے کی رسی کی وجہ سے یہاں داغ پڑ گئے ہیں، آقا مہربانی کریں کوئی غلام لوٹی مجھے دے دے، میری مدد ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیاری بیٹی تم میری بیٹی ہو ٹھیک ہے، لیکن جب تک میں اپنے ایک ایک غلام کو لونڈی غلام نہیں دیتا تب تک میں اپنے گھر والوں کو نہیں دے سکتا۔ یہ ہے نبی کا مزاج کہ پہلے رعایا کا خیال کرنا ہے، اپنے گھر کو بعد میں پالنا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، رعایا مرتی ہے مرے، عوام ڈوبتی ہے ڈوبے، ہماری جیبیں بھرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو نبی پاک نے فرمایا بیٹی تھک جاتی ہو نا، ایسا کرو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کیا کرو، تمہاری دل کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے مسجد میں، خطبہ شروع کیا، خطبہ روز کے گھر چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ تقریر شروع کی۔ جب خطبہ مکمل ہو گیا صحابہ نے پوچھا آقا پہلے آپ تشریف لائے، خطبہ شروع کیا، پھر خطبہ روکا، پھر گھر چلے گئے، پھر دوبارہ آئے، پھر خطبہ دیا، آقا خیر تھی، خطبہ
گھر تشریف لے گئے. فرمایا ہاں میں جب خطبہ دینے لگا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے گھر میں جو دنیا کا مال موجود ہے تو میں رسول کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ دنیا کا مال اور میرے گھر میں پڑا ہو. فرمایا میں کیا اس مال کو اٹھا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے تمہارے پاس آتا ہوں. یہ ہے حضور علیہ السلام کا مزاج. میرے آقا دنیا کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتے. تو اس لیے ازواج کا مطالبہ برحق لیکن سرکار کی طبیعت سے ملتا نہیں تھا. تو حضور نے اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیا. ایک دن گزر گیا, ہفتہ گزر گیا, 15 دن گزر گئے, 20 دن گزر گئے, 25 دن گزر گئے, 28 دن گزر گئے. حتیٰ کہ صحابہ کو گمان ہونے لگا کہ شاید نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے, چھوڑ دیا ہے. 29 دن جب پورے ہو گئے اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام پر قرآن کی آیتیں نازل فرما دی. ایک بات کو اور سمجھ آ رہی ہے, ایک ایک لفظ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سمجھ آنی چاہیے. اللہ نے آیتیں اتاری. ان آیتوں کو کہتے ہیں آیت تخییر. کیا کہتے ہیں؟ آیات تخییر. وہ قرآن کی آیتیں جن میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اختیار دیا, یا یہ دے دو یا وہ دے دو, اختیار دیا. کمال کی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں نبی کو اختیار دی, نبی کے پردے کوئی شے نہیں, نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. قرآن میں نبی کی بیویوں کے اختیار کی آیتیں موجود ہیں. جن کی بیویاں صاحب اختیار ہیں وہ اللہ کا محبوب کتنی پاور والا ہوگا. میں کہوں گا پاگل نہ بن, یہ نہ جانا کر کہ نبی کریم علیہ السلام کے پردے کچھ نہیں, کر کچھ نہیں سکتے, کام نہیں آ سکتے. نہ یہ کسی بے ایمان کی بولی ہو سکتی ہے. مومن تو یہ کہتا ہے سب سے سب سے فرما دے
بیٹے سے تمہیں طلاق دے کر خود سے جدا کر. یہ پہلی آیت. دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے دیا دنیا کو دھکا، دنیا کو ریجیکٹ کیا، دھکا دے دیا، اور پسند کیا، اختیار کیا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کو تم نے ترجیح دی، ان کو پسند کیا. دنیا نہیں چاہیے، اللہ کا قرب مل جائے، رسول اللہ کا ساتھ مل جائے، آخرت میں جنت مل جائے. سبحان اللہ. آپ نے یہ سوچا ہے، پھر فرمایا میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تم سے. اب یہ میرا وعدہ نہیں، تیرا وعدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں سے وعدہ فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. دنیا کو دھکا دے دو گی، پھر اللہ نے آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا. یہ قرآن کی آیتیں بھائی. یہ ذرا پھر خلاصہ پیش کرتا ہوں. نبی کی بیویوں نے کہا آقا چولہا کبھی جلتا ہے کبھی نہیں جلتا، کبھی کچھ پکتا ہے کچھ کبھی نہیں پکتا، راشن بڑھا دے. اللہ نے قرآن اتارا اگر رزق کی فراوانی لینی ہے، کثیر مال چاہیے، پھر مال ملے گا، رسول اللہ کا ساتھ بھی ملے گا. دنیا جتنی مرضی لے لو، پھر رسول تمہیں چھوڑ دیں گے. ہاں دنیا کو دھکا دو گے تو پھر اللہ بھی ملے گا، رسول بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی، آخرت میں بڑا اجر بھی ملے گا. اللہ نے نبی کریم علیہ السلام پر یہ آیت نازل فرمائی. 29 دن کے بعد نبی کریم علیہ السلام قرآن حکیم کی آیتیں لے کر مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے پاس تشریف لائے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیاری عائشہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا کا مال لے لو، پھر میں طلاق دے کر تمہیں جدا کر دوں گا خود سے، یا پھر دنیا کو دھکا دے دو. اگر دنیا کو دفع کر دو گی، دھکا دے دو گی، پھر تمہیں اللہ بھی مل جائے گا، رسول اللہ بھی مل جائیں گے، جنت بھی مل جائے گی. کا ساتھ لے لو. آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، اگر تمہارا دل کرے تو اپنے ابا جان ابو بکر صدیق سے مشورہ بھی کر سکتے ہو. مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ افیک استشیر ابا بھیا، یا رسول اللہ روٹی لبدی ہے لبے نہیں لبدی نہ لبے، آقا مینوں دنیا نہیں چاہیے، مینوں اللہ دے محبوب دا ساتھ چاہیدا ہے. کیڑی کتاب پڑھ کے سنائی؟ کیا شک شبہ ہے؟ بولو. ایک بندہ ہے امریکہ چ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے نبی دی بیوی حضرت عائشہ تے مسلمان ہی نہیں. قرآن آکھے کہ تواڈے نال رب نے جنت دا وعدہ کیتا ہے، یہ آکھے تسی مومن ہی نہیں. اور دسو کہ رب کی گل مننی ہے ایک گل بولو. اور بھائی جس کے ساتھ اللہ اجر کے جنت کے وعدے کرے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ پکا ٹھکا مومن ہوتا ہے.
اچھا ایک بات بتاؤ، کافر جو ہے پلید ہوتا ہے یا پاک ہوتا ہے؟ بولیں اب حضرت علی سے پوچھتے ہیں، سبحان اللہ، حضرت علی سے کیا پلید چیز نبی کے پاس آ سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ منافقوں نے جب حضرت عائشہ پر زبان کھولی تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی نے عرض کیا تھا، حضرت علی مرتضیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، عائشہ صدیقہ کے بارے میں آپ بے فکر ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ آپ کی ڈیوٹی کے ساتھ نجاست کا گندگی کا لگنا پسند نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کبھی جہنم کی انگاری کو بھی آپ کے بستر پر گوارا نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ، اگر عائشہ کے اندر کوئی عیب ہوتا، کوئی برائی ہوتے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کو آپ کی بیوی نہ بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو، یا رسول اللہ، آپ کی بیوی بنایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کسی اور کے اندر تو عیب ہو سکتے ہیں، پر آقا اللہ کی قسم ہے آپ کی حرم حضرت عائشہ کے اندر کوئی برائی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ یہ آیتیں سرکار نے پیش کی سب سے پہلے حضرت عائشہ پر، فرمایا عائشہ جلدی نہ کرنا، اپنے ابا جی سے پوچھ لو دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے یا رب رسول کے ساتھ چاہیے۔ آقا ابے کو مشورہ کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں چاہیے دنیا، ہمیں اللہ رسول کا قرب چاہیے، ساتھ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پھر ایسا کرو، یہ آیتیں قرآن کی لے کر میری باقی بیویوں کے پاس بھی جاؤ، ان سے بھی ذرا ان کی منشا معلوم کر دو، ان کی مرضی معلوم کر دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے قرآن کی آیتیں لے کر نبی کریم علیہ السلام کی باقی بیویوں کے پاس چلی، جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کے محبوب کا پیغام سنایا، کہا اے نبی کی بیویوں، اللہ نے تمہیں مرضی کا مالک بنا دیا، چاہے دنیا کا مال لے لو، چاہے رب رسول کا ساتھ لے لو، دنیا کا مال لو گی رب رسول کا ساتھ نہیں ملے گا، اگر رب رسول کا ساتھ لینا ہے پھر دنیا کو دھکا دینا پڑے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ساری بیویوں نے کہا اے عائشہ، نہ ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے محبوب کا ساتھ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن ذرا توجہ سے سننا، نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں نے دنیا کو دھکا دیا، اللہ رسول کی طرف کو اختیار کیا۔ اب اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے قرآن حکیم کے اندر 2112 سورہ احزاب کے اندر سے پڑھنا سنا رہا ہوں، آیت نمبر 28 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی آواز آئی غیب سے، آواز آئی غیب سے، کوئی بولا والی بات نہیں کر رہا، کوئی سسی کنوہی راجہ نہیں سنا رہا، اللہ کا قرآن ہاتھ میں پکڑ کر نبی کے گھرانے کی شان سنا رہا ہوں۔ نبی کی اہل بیت نے، نبی کی بیویوں نے دنیا کو دھکا دیا، اللہ نے اپنی رضا اور جنت کا ان سے وعدہ فرما دیا۔ آگے پورے رکوع کے اندر اللہ نبی کی بیویوں کو سمجھاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اے نبی کی بیویوں دیکھو، تم کوئی عام عورت تھوڑی، تمہارا کسی دنیا دار سے تعلق تھوڑی ہے، تم تو اللہ کے محبوب سے جڑی ہو نا۔ سبحان اللہ۔ میرا محبوب اتنی شان والا ہے، جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ بھی بے مثل بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے، یہ دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا
تک پہنچا. میں نے کہا جی لبیک انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. ساتھ ہی مجھے یہ سننے کو ملا کہ مدینہ مسجد والے یہ علمی گفتگو گھٹ سنتے ہیں, سنا بد سنتے ہیں, لیکن میں نوٹ کر رہا ہوں ماشاءاللہ علمی گفتگو بھی تسی بڑے ذوق نہ سنتے. کوشش کرو قرآن سنیا کرو, حدیث سنیا کرو. بڑیاں تیروں نکل گیا, قرآن انشاءاللہ دل اتنے بہ گیا پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. توجہ ہے, سبحان اللہ. سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے بھائی, قرآن ہے. فرمایا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں. بولو تم عام عورتوں جیسی نہیں. جو نبی کی بیوی بن جائے اس کی جوڑ کا تو کوئی ہو نہ, تو پھر نبی کے جوڑ کا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو ایویں رل دل لوکی تیرے نال سونیا, تینوں رب نے بنایا بے مثال. یہ کسی اور کی بولی ہوگی, نبی ہمارے جیسا ہے. سنیوں کے تاجدار نے ہمیں پڑھا دیا ہے, کسی کی باتوں میں نہ آنا, بلکہ کوئی ایرا گہرا ڈیگا ٹیڑا پٹھا سیدھا سبق پڑھائے تو بس کہہ دینا چل کرے سب سے دنیا کا مال نہیں دیا, دنیا کا مال تم سے دور کر دیا, تم
ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں. اب پایا قرآن تے پڑھ آیتیں اللہ نے اتاری ہی نبی کی بیویوں کی شان میں. ہم سنی نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں آ گئے. نبی کی بیٹیوں نواسوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں کیونکہ وہ حدیث میں آ گئے. سبحان اللہ. حدیث کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، نبی پاک کی بیٹیاں، بیٹے، نواسے یہ بھی اہل بیت ہیں. اللہ نے ان سب کو پاک صاف فرما دیا. سبحان اللہ. اللہ نے ان سب کو کیا کر دیا ہے؟ پاک صاف. اعلیٰ حضرت کے بھائی جان بولے سبحان اللہ کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا روڈ پر ایک اڈا ہے لطف آباد سے آگے پکے والا، شاید آپ نے سنا ہوگا. پکے والا اڈا سے نا اندر ایک بستی ہے عنایت پر مہوٹا. عنایت پر مہوٹا. میں وہاں تک کل خانی کے لیے مجھے بلایا، مجھے کہا یہاں 80% شیعہ ہے اور ان کی بڑی فرمائش ہے کہ سنی مولوی آئے تو شان اہل بیت سنائے. میں نے کہا میں نوکر اہل بیت لیکن میں ڈنڈی مارتا نہیں نا، میں شان صحابہ پہلے پڑھا گا، شان اہل بیت بعد. سبحان اللہ. کیونکہ میں نے کہا یہ وہ سسٹم نہیں جدھر کی آواز چلی ادھر مل گئے. شیعہ ٹکر پایا تھے شیعہ دی بولی، کسی اور پایا تو انہیں دی بولی نا نا اسی بولی تاجدار گولڑا دی بولنی ہے، اسی بولی تاجدار بریلی دی بولنی. تاجدار گولڑا تے تاجدار بریلی کوئی اپنی بولی نہیں بولتے، وہ کوئی بولی بولتے ہیں جڑی قرآن والی بولی ہے، جڑی مصطفیٰ دی حدیث والی بولی. اچھا میں نے نا وہاں یہ آیتیں پڑھی. میں نے کہا بھی دیکھو اللہ نے نبی کی بیویوں کو بھی پاک کر دیا، نبی کی بیٹیوں کو بھی پاک کر دیا. مجھ سے پہلے ایک ذاکر پڑھ رہا تھا، میری تقریر میں اس کو چین نہ آیا، اٹھ کر میرے کان میں آ کر کہتا ہے، تقریر بھی ریکارڈ ہے ساری، کہتے ہیں شان اہل بیت پڑھو. قرآن میرے ہاتھ میں تھا. میں نے کہا سرکار میں اہل بیت کی شان ہی پڑھوں، پڑھتا بھی قرآن میں چوپیا. بس رولا ہے کہ تسی آپ دے مطلب دا قرآن پڑھتے ہو، تسی ایتھوں قرآن منتے ہو، ایتھوں مہنگا دیتے ہو. کیوں؟ ایتھے نبیاں دی بیوی دی شان بیان ہوندی پئی، یہ جناب نو گوارا نہیں. وہ سننی ہے جڑا ایتھوں بھی مندا ہے، ایتھوں بھی مندا ہے. میں ایتھوں بھی پڑھ کے سناواں گا، ایتھوں بھی پڑھ کے سناواں. سبحان اللہ. اچھا خیر وہاں تقریر ہوگی. تقریر کے بعد ایک عوام میں سے اٹھ کے آگے میرے پاس 2-3 بندوں نے روکا بھی حضرت مہمان ہیں ہمارے، نہ کرو، بدتمیزی نہ کرو. وہ آگے میرے پاس بڑے غصے میں، یہ اہل بیت میں بیویاں کہاں سے آ گئی؟ اہل بیت میں بیویاں کہاں سے آ گئی؟ نبی کی بیویاں اہل بیت میں کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا دلیل دیتا ہوں میں. کہتے ہیں 2 دلیل. میں نے کہا سن قرآن. اچھا بیوقوف اتنے ہوتے ہیں، کہتا ہے قرآن نہ سنا مجھے دلیل دے. کیا کہتا ہے؟ دلیل پھر پتہ نہیں کیوں شاید مجھے کہتا ہے قرآن نہ سنا مجھے دلیل دے. میں نے کہا دلیل قرآن سے دوں گا نا، قرآن سن، اگر ترجمہ آتا ہے تو ترجمہ کر. کہتا ہے مجھے
مجھے عربی آتی ہے 10 سال سعودیہ میں لگا کے میں نے کہا کام ہی سوکھا ہو گیا آیت میں پڑھتا ترجمہ تو کہتے کہتا ہے آیت نہ پڑھ قرآن نہ پڑھ تو ثابت کر نبی دی بیوی اہل بیت میں کہ منہ تو دلیل کھچ کے لے آواں ساڈے کول سب تو بڑی دلیل اللہ دا قرآن لوگ بڑا رولا ڈالتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں لو میرے دوستو کیا یاد کرو گے میں آپ کو قرآن کے اندر خالص نبی کی بیوی کے لیے لفظ اہل بیت لکھا سبحان اللہ گج بج کے بولو سبحان اللہ 12واں پارہ ہے سورہ ہود ہے اللہ کے نبی ہیں نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتے آ گئے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے باتیں ہو رہی تھی فرشتوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے مبارک ہو اللہ کسی بڑھاپے میں آپ کو ایک اور بیٹا دے گا پہلے جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں 100 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر ہے فرشتے کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو ایک اور بیٹا اللہ آپ کو دے گا حضرت سارہ دیوار کے پیچھے کھڑی ہو کر فرشتوں کی باتیں سن رہی تھی جب سنا نا اب بیٹا پیدا ہوگا تو مسکرا پڑی اللہ اکبر پتہ نہیں کیسے مسکرائی ہوں گی اللہ نے ان کے مسکراہٹ کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا سبحان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ ان کی بیوی پیچھے کھڑی مسکرا پڑی جب وہ مسکرائیں تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو خوشخبری دی فرمایا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ سارا مبارک ہو تجھے بیٹے اسحاق کی بھی اور پوتے یعقوب کی بعض اوقات بیٹا پیدا ہوتا ہے لیکن جوانی سے پہلے فوت ہو گیا ہے پوتے کی مبارک ساتھ بیٹا ہوگا تو بڑی عمر کا ہوگا شادی والوں بھی ہوگا بچوں والا بھی ہوگا ایسے بیٹے کی مبارک ہو فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ حضرت سارہ نے جب سنا اس عمر میں اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا فرمائے گا تو نبی کی بیوی بولی قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا لگی کتنی عجیب بات ہے میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی میرے خاوند جناب ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے کو پہنچ گئے اس عمر میں اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا فرمائے گا ان ھذا لشیء عجیب کتنی عجیب بات ہے کتنی عجیب بات ہے اس بڑھاپے میں اللہ ہمیں بیٹا عطا فرمائے گا جب نبی کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تعجب کیا اللہ کے فرشتوں نے جواب دیا 12واں پارہ سورہ ہود کے اندر لکھا پڑا موجود ہے فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت لفظ اہل بیت موجود ہے فرشتوں نے کہا اے نبی کی اہل بیت نبی کی بیوی سے فرشتے بات کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں اے نبی کی اہل بیت قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اے نبی کی اہل بیت اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تم پر ہو اللہ کی برکتیں بھی تمہارے اوپر ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تعجب نہ کرو اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑھاپے کے اندر بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے سبحان اللہ کیا سنا ہے ایک مرتبہ ایک بندہ نا ہمارے اپنے علاقے دنیا پر کی بات ہے مجھ سے بحث کرنے آیا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا آ کر کہتے ہیں ثابت کرو نبی دی بیویاں اہل بیت میں نے یہ آیت سامنے رکھی
میں نے کہا جی یہ دیکھیے قرآن میں موجود ہے. میں قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں پھر بھی کہتے ہیں مجھے دلیل دو. میں نے کہا یار چل تم کہہ دے کہ قرآن سے بھی بڑی کوئی دلیل ہے, اس کا نام مجھے بتا دے میں کہاں ڈھونڈوں گا. کہتا نہیں قرآن سے بڑی کوئی دلیل نہیں. میں نے پھر جب قرآن کے اندر مرے لکھا موجود ہے پھر ماننا اللہ نے نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت فرمایا ہے. ویسے بھی یہ جو لفظ ہے اہل بیت عربی کے اندر تو اہل ہوتا ہے, ہمارے اردو میں اہل بول دیا جاتا ہے. اہل البیت یہ ہے مرکب اضافی. اس کا مطلب ہے گھر والے. اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر والے. تو جب ہم کہتے ہیں گھر والے, گھر والی گھر میں شمار کر کے کہتے ہیں یا نکال کے کہتے ہیں؟ بولے ان کو بھی شمار کر کے کہتے ہیں. مثلا ایک بندہ گیا موٹر سائیکل پہ کہیں ملنے, بیوی ساتھ ہے. اگر آپ پوچھتے ہیں کون ہوگا آپ کیا تو گھر والے ساتھ. آپ بتائیں گھر والے کس کو بولے بھائی گھر والیاں. اگر گھر والوں میں نہیں تو پھر اور کون ہوں گے گھر والے؟ ٹھیک ہے نا, اس لیے کہوں گا رولا نہ ڈالو, قرآن کو بگاڑ کر خود کے سامنے مت پیش کرو. اللہ نے نبی کی بیویوں کو بھی پاک کیا ہے, نبی کی بیٹیوں کو بھی پاک. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنیے نبی پاک علیہ السلام کی پیاری شہزادیاں بھی ہیں. نبی پاک علیہ السلام ایک دن چادر اوڑھ کر تشریف فرما تھے. حضرت امام حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار کھیلتے کھیلتے حضور کے پاس آ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹو آ جاؤ. ایک کو ادھر بٹھایا, دوسرے کو ادھر بٹھایا, اوپر چادر گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ حاضر ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی آ جاؤ تو میری چادر کے نیچے. وہ بھی آ گئی. اتنے میں حضرت علی بھی آ گئے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی آ جاؤ تم بھی آ. سبحان اللہ. حضرت علی بھی چادر کے نیچے آ گئے. اب کون کون ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام, حضرت سیدہ زہرا, حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین. پانچ تن پاک. سبحان اللہ. چادر کے نیچے لیا سرکار نے. اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی. عرض کے دلیل کیا جی؟ کہتے ہیں جی جب نبی پاک علیہ السلام نے چادر کے نیچے ان کو لیا تھا تو حضرت ام سلمہ غالبہ انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں تم چادر کے نیچے مت. آخر جی اگر نبی کی اہل بیت ہوتی تو نبی پاک چادر کے نیچے لینا دیتے ہو. چادر کے نیچے نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بیویاں اہل بیت ہے نہیں. لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں. جواب دیتا ہوں. ایک بات بتاؤ ملتان والوں, نبی پاک علیہ السلام صرف نمازیں پڑھانے آئے تھے یا غیرت کا بھی سبق دینے آئے تھے؟ سبحان اللہ. بولو غیرت کا بھی سبق دینے آئے تھے. اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے
حضرت ام سلمہ کا شرعی پردہ تھا. حضرت علی ان کے لیے غیر محرم ہے. خواب و عظمت اور شان کے لحاظ سے ساری امت کی مائیں ہیں، لیکن ماں ہونے کے باوجود ان پر فرض ہے کہ وہ امت سے پردہ کریں. سمجھ آ گئی نا؟ تو نبی پاک علیہ السلام شرم حیا غیرت کا سبق دے رہے ہیں کہ ایک ہی چادر کے نیچے نبی کی بیوی موجود ہو اور اسی چادر کے نیچے ان کا غیر محرم موجود ہو. میرے ہوتے ہوئے ایسا ہو میں گوارا نہیں کر سکتا. یہ وجہ تھی. یہ نہ کہا کرو کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس وجہ سے روکا کہ وہ اہل بیت نہیں. نہ حدیث پڑھنی ہے تو پوری پڑھ. نبی پاک نے فرمایا تھا انکی انتی علی خیر. فرمایا میں سلمہ فکر کیوں کرتی ہے؟ تو تو پہلے خیر پر ہے، تو تو پہلے ہی اہل بیت میں داخل ہے. سبحان اللہ. تانوں بیٹھ ہوئے اے حدیث دا حصہ کنے پڑھنا ہے؟ فرمایا تو تو پہلے ہی اہل بیت ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئے نا؟ تم تو پہلے ہی اہل بیت میں داخل ہو، تم تو پہلے مجھ سے جڑ چکی ہو. فرمایا اس لیے کوئی بات نہیں، تم